اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو آپ یہاں قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ فرما رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید جو کہ تمام کتب کا سمجھنے خلاصہ ہے، آدم علیہ السلام و تسلیم سے لے کر عیسیٰ علیہ نبینا تک اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنی کتابیں مختلف انبیاء پر مختلف اوقات پر نازل فرمائی ان کا مجموعہ ہے، اور اللہ کا آخری کلام ہے جو کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جو گزشتہ کتب مختلف انبیاء پر نازل ہوئی ان میں کیا ہوا؟ تحریفات ہوئی، آیات کو نکال دیا گیا، آیات اور اس کے اندر ڈال دی گئی۔ یہ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، کوئی بھی صحف یا کتب آج اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ یہ صحیح بات ہے نا؟ قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا پہلے انبیاء پر ہم نے کتابوں کو نازل کیا، لیکن ان کی امتوں نے جو گمراہ تھے لوگ، انہوں نے ان میں تبدیلیاں کر دی، چینج کر دیا، لیکن یہ آخری ہمارا کلام ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ ہم خود لیتے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے حفاظ کرام، اے قرآن حضرات، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے اس بندے کو منتخب کیا، وہ حافظ قرآن ہے، اور قیامت تک یہ کتابوں سے جب علم کو اٹھا دیا جائے گا، صفحات جو ہیں وہ سفید ہو جائیں گے، لیکن حافظ قرآن کا سینہ وہ سینہ ہے جس کے اندر قرآن موجود ہوگا۔ تو انگلش میں ہم اس کو یہ کہیں گے، حافظ قرآن کیا ہے؟ قرآن کا کنٹینر ہے۔ کنٹینر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر چیز کو رکھا جاتا ہے اور محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے آپ کے سینے کو منتخب کیا، اس کو چوز کیا، اس کا انتخاب کیا، کس لیے؟ اپنے آخری کلام کو محفوظ کرنے کے لیے۔ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ حافظ قرآن قیامت کا دن ہوگا۔ آپ لوگوں نے یہ مختلف علماء سے، اپنے اساتذہ سے بھی یہ حدیث سنی ہوگی، بلکہ ایک بھی کئی حدیث مبارکہ ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو بلائے گا اور کہے گا حافظ قرآن، قرآن پڑھتا جا، جہاں تم رکو گے وہی تمہاری منزل ہے، وہی تمہاری منزل ہے، مقام ہے، وہ تمہارا مقام جنت میں ہوگا۔ اللہ، یہ تو حافظ قرآن ہے، اور حافظ قرآن کے والدین، ان کا مقام کیا ہوگا؟ دیکھیں، انہوں نے تو حفظ نہیں نہ کیا، لیکن اپنے بچے کو، اپنی بچی کو دین کی تعلیم کے لیے مدرسے میں بھیجا، اور اللہ قیامت کے دن اس حافظ قرآن کے صدقے میں، اس کے وسیلے سے، اس کے توسل سے اس کے والدین کو جنت کا جوڑا پہنائے گا، اس کے سر پر خوبصورت تاج پہنایا جائے گا۔ لوگ کہیں گے یہ کون اللہ کا ولی ہے، غوث ہے، قطب ہے، کون ہے کہ اتنی عزت اور احترام دیا جا رہا ہے؟ بتایا جائے گا نہ یہ غوث ہے، نہ قطب ہے، نہ وغال ہے، حافظ قرآن کے والدین ہیں، حافظ قرآن کے والدین ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیو، عزیز طلباء، آپ لوگ ہمارے لیے بہت محترم ہیں، دل و جان سے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، مختلف علاقوں سے آپ آئے ہیں۔ مدارس کے اندر بعض اوقات وہ سہولیات نہیں ہوتی جو آپ کے گھروں میں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات صحیح ہے نا؟ ہم نے بھی پڑھا ہے، میں نے بھی، ہم نے اسکول میں بھی ٹاٹ پر پڑھا ہے۔ وہ ابھی ہم بات کر رہے تھے، جہاں مولانا عباس صاحب پڑھے ہیں اسی مدرسے میں میں 1.5 سال پہلے پڑھا ہوں، تو میں وہی گفتگو کر رہا تھا
کہ ہم نے پڑھا، ہم جانتے ہیں، اس مدارس کے ماحول کو جانتے ہیں، غربت کا زمانہ ہوتا تھا. آج کل تو الحمدللہ اللہ نے بڑی سہولیات عطا فرمائی ہیں ہمیں، اللہ تعالیٰ اس میں اور بھی اضافہ فرمائے گا. تو یہ آپ لوگ کم سہولیات کی وجہ سے محنت سے دن رات صبح 3:30 بجے اٹھتے ہیں لوگ، جب سوئے ہوتے ہیں تو آپ اٹھ کر اللہ کا کلام یاد کرتے ہیں. تو آپ کی قدر ہمارے دل میں بہت ہے میرے عزیز بچوں. ہم آپ کو ساتھ کی آنکھوں پر بٹھائیں گے کیونکہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن مجید فرقان حمید، وہ کتاب جس کو اللہ نے اپنے پیارے حبیب پر نازل فرمایا، اس کو محفوظ کرنے کا ذریعہ ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید، آپ لوگ سمجھتے ہیں، آپ نے پڑھا ہے کہ سب سے پہلی وحی جو آیات نازل ہوئی وہ کون سی تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اس میں ذکر ہے قلم کا بھی اور پڑھنے کا ذکر بھی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سارے انبیاء آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے نبی پاک سرکار دو عالم حبیب کبریا، تمام کے تمام کیا میسج پیغام دیتے رہے قوم کو، لوگوں کو؟ کیا؟ اللہ کی توحید کرنا. یہی بات ہے نا. سب سے پورا قرآن اوکے اور مختلف کتابوں کو جو گزشتہ ان میں بھی توحید کا ذکر ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا گیا ہے. اللہ کا نبی، اللہ کا رسول لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. لیکن سب سے اہم موضوع اور ٹاپک قرآن میں توحید کا ہے. یہی بات ہے نا، توحید ہی تو ساری چیز ہے، اسی کی طرف سارا بھی یہ دعوت دیتے ہیں. لیکن پہلی آیت جو نازل ہوئی فرمائی وہ توحید کے بارے میں نہیں ہے. توحید کے بارے میں سب سے اہم سورہ قرآن مجید میں سورۃ الاخلاص ہے. سب کو پتا ہے، اللہ نے اپنا پورا تعارف کرایا ہے، پوری کی پوری توحید ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے توحید کا ذکر نہیں کیا. سب سے پہلی وحی جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ہوئی اس میں قلم کا ذکر ہے، اس میں پڑھنے پڑھانے کا ذکر ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم کا حصول اللہ کی بارگاہ میں بہت اہمیت رکھتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی جب دار ارقم، آپ جانتے ہیں دار ارقم کون سی جگہ تھی؟ یہ مسلمانوں کی وہ سب سے پہلی یونیورسٹی ہے جو اللہ کے نبی نے قائم کی. اللہ، جہاں صحابہ دوسرے نئے مسلمان جو ہوتے تھے ان کو دین کی تعلیم دیتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، ٹھیک ہے، ان کو دین و اسلام سکھاتے تھے. تو پڑھنا پڑھانا علم کا حصول جو ہے میرے عزیز طلباء، میرے بچوں، اس سے بڑھ کر کوئی بڑی نعمت نہیں. علم کیا ہے؟ نور ہے اللہ کا. ایک واقعہ یہاں میں پیش کر دیتا ہوں، یہ تربیت کے لیے، آپ کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی ہے. امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شیخ کے پاس گئے ایک دن، کہا کہ او میرے استاد، میرے استاد گرامی، مجھے یاد دہانی جو میری یادداشت تھوڑی کمزور ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے کوئی معجون بتائیں کہ میں یادداشت جو ہے وہ اچھی ہو جائے، میں چیزیں بھولنے لگا ہوں. لیکن امام شافعی کے بارے میں مشہور ہے کہ بڑا آپ کا ذہن تھا، بڑا ذہانت آپ کے، یعنی کمال کی ذہانت تھی آپ کی. ان کا یہ حال ہے، وہ اپنے استاد کے پاس آئے کہ حضرت کوئی معجون، کوئی ایسی چیز بتائیں کہ میرا جو حافظہ ہے وہ تیز ہو جائے. جیسے آپ چاہیں کسی بات میں حفظ کر رہا ہوں، اکثر کہا حضرت بادام کھائے دیا، ٹھیک ہے. تو وہ بھی اپنے استاد کے پاس گئے تو استاد نے کہا اے شافعی، گناہوں سے اجتناب کرو. اچھا، وہ حیران ہوئے، عرض کرنے لگے اے یا استاذی، آپ میرے استاد ہیں، میرے دل میں تھی کہ آپ کوئی معجون بتائیں گے کہ چلو بھی بادام لو، 4 مغز لو، ان کو بنا لو اور کھاؤ. تو یہ ذہانت کو بڑھانا ہے. تو یہ میں نے گفتگو اور کی، آپ نے اس کا جواب اور دیا، اس کی حکمت بھی بیان فرما دے. تو استاد نے آگے سے جواب دیا اے شافعی، بات اصل میں یہ ہے، علم اللہ کا نور ہے اور نور گناہ گار کو دیا نہیں جاتا. تو میرے عزیز طلباء، یہ جو علم ہے اصل میں یہ ہمارا الٹیمیٹ حصول نہیں، مقصد نہیں ہے. علم کا حاصل کرنا مقصد نہیں ہے. کیا مقصد ہے بتائیں؟ مقصد اصل میں کیا ہے ہمارا؟ علم کا حصول مقصد نہیں ہے.
علم تو ذریعہ ہے اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کا. تو اللہ کی معرفت جو ہے وہ تو اس وقت ہی آئے گی جب جو علم تم پڑھ رہے ہو اس پر عمل کرو. جس علم کو تم پڑھ رہے ہو اس کو عمل کرو. تو ہماری سب کی یہ خواہش ہوگی کہ یہ جو آج آپ چھوٹی عمر میں 10-10 12-12 سال رات 3:30 بجے اٹھتے ہیں ماشاءاللہ، تو اس کو آپ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر علم حاصل کریں کہ اے پروردگار عالم ہم تیری معرفت چاہتے ہیں، ہم تیری معرفت حاصل، تیری پہچان چاہتے ہیں، تیری قربت چاہتے ہیں، تیری محبت چاہتے ہیں. ہم اس لیے یہ علم حاصل کر رہے ہیں تاکہ ہمیں تیری معرفت حاصل ہو جائے. تو یقین کریں پھر دنیا بھی آپ کی ہے اور آخرت بھی آپ کی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب بچہ گھر سے نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، پرندے ہوا میں، مچھلیاں پانی کے اندر اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اس کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں. حضور نے فرمایا جب طالب علم گھر سے نکلتا ہے علم کے حصول کے لیے، علم حاصل کرنے جاتا ہے، اگر اس کی موت آ جاتی ہے، علم کی تکمیل ابھی نہیں ہوئی، فرمایا قیامت کے دن علماء کے اندر اٹھایا جائے گا، علماء کے اندر اٹھایا جائے گا. اللہ علماء کی، العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کی وراثت کے مالک آپ ہیں، نبیوں کی وراثت کے مالک آپ ہیں، کیونکہ نبی نہ دولت نہ مال کچھ بھی نہیں چھوڑتے، ان کی وراثت کیا ہے؟ علم ہے. علم کی وراثت کے مالک آپ ہیں. اتنی شانیں اللہ نے آپ لوگوں کو عطا فرمائی ہیں. تو میرے عزیز طلباء، آپ مبارک باد کے مستقبل کبھی بھی دل میں احساس کمتری نہ لائیے گا، کبھی بھی نہ لائیے گا کہ جی ہم یونیورسٹی کے بچے تو پینٹیں پہنتے ہیں، یونیورسٹی کے بچے تو کاروں میں جاتے ہیں، یونیورسٹی کے بچوں کو تو یہ ملتا ہے، یونیورسٹی کے بچے بینچوں میں بیٹھتے ہیں، یونیورسٹی کے بچے کارپیٹوں پہ چلتے ہیں. کبھی دل میں یہ احساس نہ دیکھیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ وہ نفوس قدسیہ، اللہ حضور نے فرمایا میرے تمام کے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی ایک کی پیروی کرو گے تو راہ راست پر رہو گے. وہ صحابہ کی جماعت جن میں سے ایسے بھی تھے جنہوں نے 100 بچیوں کو زندہ کر گول کیا تھا، لیکن جب اسلام میں داخل ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دین کی محبت، دین نے ان کو پوری دنیا کا امام بنا دیا کہ نہیں؟ بنا دیا نا. اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کے لیے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے. اس سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. تو میرے مسلمان بھائیوں، بات اصل میں یہ کرنے لگا تھا کہ اس پر کبھی احساس کمتری کا شکار نہ. حضور نے درخت کے نیچے صفہ کیا تھا مسجد نبی میں؟ صفہ یونیورسٹی تھی نا جی. یونیورسٹی کو یہ تو کہ عمارت ہو جی بہت بڑی، اور جی پھر یونیورسٹی وہ جگہ ہے جہاں تعلیم دی جاتی ہے، جہاں لوگ علم حاصل. تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ نے وہاں علم حاصل کیا. اور دیکھیں اس وقت سے لے کر قیامت تک ستاروں کی طرح وہ چمک رہے ہیں. ان کا علم، ان کا نور دنیا کو پہنچ رہا ہے اور ہم کو بھی پہنچا. تو آپ کبھی بھی احساس کمتری کے شکار نہ ہوں. آپ ایک ایسے اعلیٰ مقصد کے حصول کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ چیزیں آنی جانی ہیں، یعنی اصل چیز ہے جو آپ حاصل کر رہے ہیں اللہ کے دین کو. تو کبھی بھی احساس آپ کا مقام بلند ہے یونیورسٹی والوں سے، آپ کا مقام بلند ہے کالجوں والوں سے، آپ کا بلند مقام اس لیے ہے کہ آپ وہ علم حاصل کر رہے ہیں جس علم کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بہت اعلیٰ ہے. وہ قرآن ہے، تفسیر ہے، حدیث ہے، وہ اصول حدیث ہے، وہ اصول تفسیر ہے، وہ منطق ہے، وہ عربی زبان ہے، وہ عربی لینگویج ہے، وہ لغت ہے. یہ تمام وہ علوم ہے جن کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند ہے. تو انشاءاللہ ایک بات اور میں کروں تو کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے دنیا دیکھی ہے، اور میں خود بھی مدرسے سے پڑھا ہوں، مجھے سارا احساس ہے. مجھے یونیورسٹی والوں کو بھی پتا ہے، میں یونیورسٹی میں بھی پڑھا ہوں، مدرسے میں بھی پڑھا ہوں. ایک چیز بڑی اہم ہے، وہ چیز کیا ہے کہ جس چیز میں بھی آپ جائیں اس میں کمال حاصل. آج وہ زمانہ ختم ہو گیا اس پر ٹھیک ہے سادہ سا حفظ کر لیا تو نہیں. حفظ کرنا ہے تو پھر ساتھ میں تجوید
پوری پڑھیں، اس کے قواعد پڑھیں، اس کے اصول پڑھیں، اس کی مشقیں کریں۔ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو لوگ دیکھیں، دلوں پر اثر ہو، ان کے قلوب جو ہیں وہ کیا میلٹ ہو جائیں آپ کی تلاوت سے، آپ کی قرات سے۔ تو جس علوم میں بھی درس نظامی کے طالب علم ہیں، تجوید کے آپ علم حاصل کر رہے ہیں، یا آپ اسکول کا جو بھی تعلیم ہے، دیکھیں تمام علوم اللہ کے علوم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے۔ جس علم کو بھی حاصل اس پہ کمال، آدھا حضورہ نہ چھوڑے، تھوڑا یہ تھوڑا وہ، اس سے کام لیجیے۔ آج زمانہ ہے کیا تخصص کا، اسپیشلائزیشن کا زمانہ ہے۔ تو آج جس علوم میں بھی پھر آپ کی اللہ کی بارگاہ میں بھی قدر ہوگی، اس دنیا میں بھی قدر ہوگی، اور دیکھیں پھر بڑا بات جب ذریعہ معاش بھی بنے گا آپ کے لیے بڑا اچھا ذریعہ معاش بھی بنے گا۔ تو اس لیے یہ میری آپ کو انشاءاللہ مشورہ ہے، ایڈوائز ہے کہ جس علم کو آپ حاصل کریں اس پر بڑی محنت کریں۔ یہ محنت آپ کو ساری زندگی پھر کام، جنہوں نے محنتیں کی ہیں الحمدللہ آج دیکھیں اللہ نے ان کو بڑی عزت، دنیا میں بھی عزت عطا فرمائی، آخرت میں تو پھر عزت ہے ہی ہے۔ وہ تو بے شمار حدیث مبارکہ ہیں، قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھ لیں، احادیث مبارکہ کو اٹھا کے دیکھ لیں، علماء جتنے علماء ہمارے ان کو اٹھا کے دیکھ لیں، سبحان اللہ کی عزت آج بھی ان کا نام، ان کی قبر زندہ ہے۔ تو میرے مسلمان بھائی، مختصر جو بات میں نے آپ کے سامنے یہ چند گزارشات پیش کی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس ادارے کو تا قیامت، اور اس ادارے کے معاونین اساتذہ ہمارے علامہ عباس کا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ زندگی عطا فرمائے، صحت والے زندگی، ان کے بچوں کو بھی اللہ نیک کرے۔ یہ تمام اساتذہ ایک ماشاءاللہ مبارکباد کے مستحق ہیں، محنت کرواتے ہیں بچوں کو، اللہ آپ کے علم و عمل میں بھی اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔